پاکستانیوں قید تنہائی اور سب معمول پر خطرناک یہ نہیں کہ عمران خان قید تنہائی میں ہے، خطرناک یہ ہے کہ ہم نے اس کو معمول بنا لیا ہے۔ رجیم چینج ہو یا 9 مئی، ہر فیصلہ بند کمروں میں ہوا اور ہر رد عمل سڑکوں پر اور سوشل میڈیا پر۔ عوام نکلے، بار بار نکلے، مگر پارٹی قیادت ہر بار پیچھے رہ گئی۔ قوم تھی جو بغیر بلاوے کے اٹھی اور قیادت تھی جو بغیر مزاحمت کے بکھر گئی۔ پھر عمران خان کو اٹھا لیا گیا۔ قید، عدالتیں، نام نہاد ٹرائل، جھوٹے مقدمات اور سزاؤں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ ایک ایک کر کے لوگ ٹوٹتے گئے، کچھ سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے، کچھ خوف کے سائے میں گم ہو گئے، اور جو باقی بچے جنہیں جان بوجھ کر آزاد رکھا گیا، انہوں نے مظلوم کے حق میں صرف وہی کہا جو کہنے کی اجازت تھی، نہ ایک قدم آگے، نہ ایک سانس زیادہ۔ اسی دوران چند چہرے تراشے گئے، نئے بت گڑے گئے، اور مقصد صرف ایک تھا کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے۔ مگر تاریخ کا اصول ہے کہ جو آواز دلوں میں اتر جائے اسے نعروں سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ عوام یہ تماشا خاموش آنکھوں سے دیکھتی رہی، جیسے کسی سانحے میں جہاں چیخنے کا حق بھی چھین لیا گیا ہو۔ جب سب ہتھ کنڈے آزما لیے گئے، جب آواز بھی جرم بن گئی اور تصویر بھی خوف، تو آخری وار کیا گیا قید تنہائی، تاکہ بیان بھی نہ آئے اور پیغام بھی نہ جائے، کیونکہ اور نام بھی آہستہ آہستہ مٹا دیا جائے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ظلم نے اپنی انتہا کو چھوا اور ہم نے اسے معمول بنا لیا۔ آج ہر چیز بظاہر معمول پر ہے، لوگ اپنی روزمرہ میں گم ہیں۔ قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ بیانات دے رہی ہے، کہیں ایک آدھ ریلی، کہیں جیل کے باہر چند نعرے، اور اگلے دن پھر خاموشی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر اس خاموشی میں ایک انسان تنہا قید ہے اور ایک قوم آہستہ آہستہ بے حس ہو رہی ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ مزید سزائیں آئیں گی، زیادہ سخت، زیادہ طویل۔ ہم پھر وہی منظر دیکھیں گے، بیانات، مظاہرے، ریکارڈ، اور پھر سب کچھ نارمل۔ خدا نہ کرے اگر اسے ہمیشہ کے لیے دیوار کے پیچھے دھکیل دیا گیا تو بھی یہی معمول چلتا رہے گا۔ عمران خان کا قصور نہ بغاوت ہے، نہ تشدد، اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ مقبول ہے۔ اس کی طاقت عوام ہے، وہ عوام جو اگر سڑک پر نہ نکل سکیں تو سوشل میڈیا پر اس کا نام زندہ رکھتی ہیں۔ مگر قیادت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا، سابقہ، موجودہ، روپوش، سب نے مایوس کیا۔ کسی میں وہ جرأت نہ تھی جو ایک تنہا شخص نے دکھائی۔ جنہیں آگے لایا گیا ان کی باگیں کسی اور کے ہاتھ میں تھیں۔ جو روپوشی کے بعد یا گرفتاری کے بعد واپس آئے وہ پہلے جیسے نہ رہے۔ ہمت ادھار کی تھی، حوصلہ مشروط۔ عمران خان جیسی استقامت کسی نے نہ دکھائی، سوائے شاہ محمود قریشی اور لاہور کی چند قیادتوں کے۔ باقی اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو وہ کارکن ہیں جنہیں نہ وزارت چاہیے، نہ منصب چاہیے، بس ایک نام سے عشق ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ نہیں کہ عمران خان قید میں ہیں، خطرناک یہ ہے کہ ہم نے اس قید کو معمول بنا لیا ہے۔ گرفتاری، سزا، تنہائی، سب کو روزمرہ کی خبر بنا دیا گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ظلم معمول بن جائے تو زوال صرف وقت مانگتا ہے۔ ہم عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ان تمام قربانیوں کے بعد اس کی آواز سننا چاہتے ہیں، کیونکہ سچ یہی ہے کہ اسے ویران منظرنامے میں پاکستان کو بچانے کی آخری امید یہی نام ہے، ورنہ ملک پہلے ہی تباہی کے دہانے پر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ فیصلہ سازوں کو ایمان اور عقل دے۔ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوں اور ہم پاکستان کے بہتر مستقبل کی امید کے سفر کا ایک مرتبہ پھر سے آغاز کر سکیں۔